چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں. اور کون اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے، شافعی کہتا ہے، تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. لیکن اہم بات ہے کہ اور اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے چاروں ائمہ سے، اگر فتویٰ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان بھائی، میں ہی صحیح ہوں. میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. فرق سنیں، اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. لوگ کہتے ہیں آئی ایم اونلی رائٹ، آئی سے آئی ایم آلسو رائٹ. تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں، اللہ کے رسول خلفاء راشدین کے بارے میں، کس طریقے سے وہ برتاؤ کرتے تھے. اختلاف تھا لیکن اختلاف کا مطلب نہیں کہ جھگڑا کرو. یہ بولنا چاہیے یہ میرے نزدیک افضل ہے، نو پرابلم. تو اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پہلے جب تھے 7th سینچری 8th سینچری مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے. آج مسلمان کی تعداد 25% ہے، 2 بلین. اور کیا ہے ہمارا پاور؟ کچھ نہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف پھر سے لوٹیں گے تو پھر سے ویل بی اے پاورفل فورس انشاءاللہ. جی ہمارے پاس ایک اور نان مسلم برادر ہیں ہمارے یہاں پر، اور وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی جناب. سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں حکومت پاکستان کا، جنہوں نے دنیا کے ایک عظیم مؤلف کو، اسکالر کو پاکستان میں بلایا. میں پچھلے 15 سال سے زیادہ بھائی آپ سے، کا نام اور میرا پروفیشن نام جاوید وزیر ہے. اچھا ایک اور منٹ میں رکیے گا مذاہب کا طالب علم ہوں. جاوید بھائی، 1 منٹ رکیے گا. وہاں ہمارے ایک نان مسلم برادر موجود ہیں، وہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. پہلا موقع ہم ان کو دیں گے. جی بھائی آپ کا نام اور پروفیشن کیا ہے اور کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام مہیش کمار ہاسیجہ ہے. میں ممبر آف پروفیشنل اسمبلی ہوں. MQM پاکستان سے میرا تعلق ہے. سب سے پہلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو غیر مسلموں کی طرف سے خوش آمدید کہوں گا. اور جس طریقے کا ریسیپشن آپ کو ملا ہے اس سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے فیوریٹ انڈین بھی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ بینگ اے ممبر آف پروونشل اسمبلی ہمارے پاس بہت سے فورس کنورژن کے کیسز آتے ہیں جس میں نابالغ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کسی کی محبت میں لو میرج کر لیتی ہیں اور اسلام قبول کر لیتی ہیں. اس قسم کی قبولیت جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کسی انسان کی محبت، کسی پیسے کی لالچ یا کوئی بھی اور ریزن ہو، اس قبولیت کی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ میرا سوال. تھینک یو سو مچ. ہمارے مہیش بھائی نے ایک اہم سوال پوچھا ہے کہ یہاں کئی فورس کنورژن کی قصے ہیں، اور کہا کہ اگر کوئی کنورٹ کرتا ہے اپنے آپ کو، دین کو تبدیل کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، چاہے محبت کی وجہ سے یا کسی کی چاہت میں، تو کیا اسلام میں جائز ہے؟ مہیش بھائی، فورس کنورژن اور کوئی لو کی وجہ سے کنورٹ کرتا ہے سیم نہیں ہے. فورس کنورژن کے معنی کس کے سر پہ بندوق رکھنا اور بولنا بھی قبول کرو یہ مذہب کو، یا کسی کو دھمکی دینا، اسے کہتے فورس کنورژن. لیکن اگر کوئی محبت کی وجہ سے کنورٹ کرتا ہے اسے فورس کنورژن نہیں کہتے. تو فورس کنورژن اسلام میں حرام ہے. اللہ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 266 میں 256 سوری میری ذرا اردو میں گنتی اور کمزور ہے، 1 2 3 اچھی ہے لیکن اس کے بعد تو 256 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام میں، ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں، کمپلشن نہیں. تو فورس کنورژن مطلب کسی کو دھمکی دے کے
اس کا دین تبدیل کرنا. آپ کریں گے کوئی اسلام کو فورسلی کنورٹ کیا, مطلب بندوق رکھی یا تلوار رکھی, تو یہ اسلام میں حرام ہے, لا اکراہ فی الدین. لیکن آپ کا جو سوال ہے, اگر کوئی محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر کوئی محبت میں قبول کرتا ہے بنا کوئی پریشر, اگر کوئی غیر مسلم, چاہے ہندو ہو عیسائی ہو, کوئی مسلمان کے محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو یہ ایک دم افضل نہیں ہے. لیکن اگر وہ قبول کرتا ہے یا کرتی ہے, وہ کلمہ کہتا ہے یا کہتی ہے, مانتا ہے یا مانتی ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے, تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے. افضل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے محبت کی وجہ سے کی, لیکن وہ ذریعہ بن سکتا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے دل میں جھانک کے کہ اس نے محبت کی وجہ سے اسلام قبول کیا نہیں. اگر کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے, کوئی تلوار نہیں رکھتا ہے, بندوق نہیں رکھتا ہے, وہ اپنے دل سے اسلام قبول کرتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں جانتی نہیں ہے لیکن محبت میں قبول کر لی. آپ کو کیا پتا چند مہینے بعد کوئی عام مسلمان سے اچھی مسلمان بن سکتی, اچھی مسلمہ بن سکتی. تو اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے بنا کوئی زور زبردستی, اسے ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے. اگر وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. Hope that answers the question. میں درخواست کروں گا خواتین کے اندر سے کوئی اگر سوال پوچھنا چاہے, کوئی میری بہن میری بیٹی سوال پوچھنا چاہے پلیز. I'm Noshin Gilal, a law graduate and a criminalist. So there is a confusion here whether in the case of blasphemy and Tohine Risalat, one should be beheaded or killed the offender immediately. Even though جو ہمارا پینل کوڈ ہے وہ بھی ایک مطلب اس میں بھی انڈر سیکشن 295 اس میں بلاسفیمی لاز ہیں اور پنشمنٹ بھی پرسکرائب کی گئی ہے. بٹ وی بینگ ایز گڈ مسلمس اور ٹرو مسلمس, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیو ٹو اٹس سینسٹیوٹی اور اس میں جو بہن ذرا ہم دیکھیں گے پہلے اگر کوئی غیر مسلم ان کے سوالات کو پہلے ہم جواب دیں گے. آج اس مجلس میں غیر مسلمان ہمارے گیسٹ آف آنرز ہیں. مائک نمبر 3. اگر کوئی غیر مسلم ہے, اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے, بھلے اسلام کے خلاف ہو, آپ کو کوئی شک ہے, کوئی شبہ ہے, یا آپ کچھ چیز اسلام کے کوئی قانون سے آپ سہمت نہیں ہیں, یہ موقع ہے, آپ پوچھ سکتے. میں جوان ہوں, آئی کین ٹیک اٹ, میری داڑھی تو سفید ہے لیکن ماشاء اللہ میں دل سے جوان ہوں. اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کے پاس, عام طور پہ کھلے مجمع میں اجازت ہوتی نہیں کہ دین کے بارے میں کچھ اختلاف کرے, لیکن یہاں ہمارے مجمع میں جو بھی آپ کو سوال ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کے لیے. کوئی غیر مسلم ہے بھائی اور بہن؟ جی ایک بھائی وہ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں مجھے, اگر ان تک مائک پہنچ سکے. ماشاءاللہ آپ یہاں محفوظ ہے, آپ گورنر ہاؤس میں پاکستان میں ہیں, گورنر ہاؤس میں. ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے کہ پاکستان میں بھی غیر مسلم محفوظ ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ. جی بھائی آپ سوال پوچھیے گا. جی سوال پوچھیے آپ. آپ کا نام؟ میرا نام جاوید وزیر مسیح ہے. بھائی صاحب غیر مسلم, اور میں مذاہب کا طالب علم ہوں اور آپ کا بہت بڑا فین ہوں. اسی طرح سے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی فین ہوں. بھائی صاحب آپ اور ان سب سے بڑھ کر بھائی صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ جی میں کرسچن ہوں. جی ہاں, جی جی ہاں پوچھ سکتے ہیں. میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت بڑا فین ہوں اور فالوور ہوں. میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم سورۃ مائدہ میں پڑھتے ہیں
میں ذکر ہوا ہے کہ جو نصارہ ہے، جو مسیح ہیں، یہ ایمان میں آپ کے بہت قریب ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جب آپ پہ برا وقت آیا، توبہ معذرت کے ساتھ میں لفظ لیتا ہوں، تو آپ کو ایک مسیح بادشاہ نے پناہ دی۔ اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ذات میں تھے تو ایک بیوہ خاتون تھی جو آپ راستے میں سے گزرتے تھے تو آپ پہ وہ کچرا پھینکتی تھی، لیکن آپ نیچے سے دیکھتے ہوئے مسکرا کے چلے جاتے تھے۔ اس کا کیا ہوا کہ 2-3 دن کے بعد یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ بستر بیماری پہ پڑی ہوئی ہے اور آپ نے جا کر ان کی تیمارداری شروع کر دی اور آپ نے ان بھائی کو آپ کھانا دیا، اس پہ اس کے specific- سوال آ رہا ہوں نا بھائی، انٹرپ کیوں کر رہے ہو؟ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت العالمین ہیں۔ وہ جب بیوہ نے دیکھا کہ جنہوں نے مجھے بھڑکایا تھا وہ تو کوئی اب ان کا پرسان حال نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کون و مکان آخری نبی جو اس سرور کائنات رحمت العالمین ہیں، وہ ان کی تیمارداری کرتے ہیں۔ وہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر بشرف اسلام ہو گئی۔ آج میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کہ مجھے مسیح ہوتے ہوئے یہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ ان کو رحمت العالمین کہا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے مسیحوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو وہ کیسے رحمت العالمین ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ آخری الفاظ ذرا۔ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے۔ ان کا نام جاوید مسیح ہے اور انہیں مثال دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے ہجرت کی تو ابیسینیا کے بادشاہ نے انہیں پناہ دی، اور ذکر کیا ایک عورت جو کچرا پھینکتی تھی، اور وہ کہہ رہے کہ آج اس ملک میں مسلمان ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے، اپنے الفاظ استعمال کی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو کیوں؟ جب اللہ کے رسول رحمت العالمین ہیں تو مسلمان نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں کہ مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کرسچن ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ مسلم سے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں میں نصارہ ہوں، آئی ایم اے کرسچن۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور قرآن میں 1/3 حصہ 1/3 of the Quran 1/3 of the Quran is addressed to مخاطب ہے یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے۔ تو 1/3 حصہ قرآن مجید کا تقریباً اہل کتاب سے مخاطب ہے۔ اور آپ کا سوال کہ اللہ کے رسول رحمت اللہ علیہ بے شک ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں رحمت العالمین رحمت بنا کے بھیجا ہے، سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ وہ بے شک ہے، اس پہ کئی کتاب لکھی گئی۔ اگر آپ کو مسلمان نفرت سے دیکھتے ہیں اس کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ مسلمان تو دوسرے مسلمان کو نفرت سے بھی دیکھتے، نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر وجہ ایک دم صحیح ہے، میں نہیں جانتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں۔ اگر میں ایک شخص کو دیکھوں گا جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہا ہے تو مجھے بھی اس سے نفرت آئیں گی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسیح ہے۔ آپ سمجھے نا؟ تو اس وقت مجھے ہدایت دی گئی ہے، اگر ایک انسان کوئی خواتین یا کوئی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے
या ज़िना बिल जब्र कर रहा है, तो रहमत क्या कहती है? अरे रहमतुल आलमीन, क्या बोलेंगे? सलाम अलैकुम बोलेंगे आप उसको? क्या कहेंगे? अगर आप बलात्कार देख रहे, ज़िना बिल जब्र हो रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं मुसलमान हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर कोई बुरा चीज देखते हैं तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में कोसो। ये मिसाल दे रहा हूं मैं नहीं कहता हूं कि आप बुरे इंसान हैं, मैं नहीं कहता हूं कि आप गलत काम कह रहे, लेकिन अगर कोई मुसलमान, मैं आपको नफरत की नजर के देख रहा हूं, जावेद भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, जावेद भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, ऑन द माइक्रोफोन प्लीज, ऑन द माइक्रोफोन, आई लव यू टू। खलास। तो आप ये जनरल स्टेटमेंट देना कि मुसलमान मुझसे नफरत करते हैं, मेरे लिए गाली हो गई ना? नो सर, माजरत, मेरे अकेले साथ नहीं, मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बल्कि बहुत से उलमा मेरे दोस्त हैं। माशाअल्लाह। इज्तमाई तौर पे कोई एक आदमी गलती करता है तो हमारे चर्चेस के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, हमारे सामने हमारे ईमान की धज्जियां उड़ाई जारी होती हैं और हम खामोशी से एक गिद्दड़ की तरह खड़े होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया गया है। मैं इज्तमाई बात कर रहा हूं। अभी पिछले दिनों ये पूरा जो है पूरा है। भाई साहब ये सवाल जवाब का सेशन है, तकरीर का सेशन नहीं है। तकरीर के सेशन के लिए आप एक हॉल हायर कर सकते हैं। आपका सवाल आपने पूछे, मैं जवाब दिया। अगर कोई शख्स बिना वजह आपसे नफरत करता है तो गलत है, और कुरान की तो आयत है, जितने भी गैर मुसलमान है सबसे करीब है जो नसारा है। अगर आप कुछ गलत काम किए और कोई नफरत करता है, वो भी कुरान की आयत है। कुरान की आयत है सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 सूरह फुसिलत चैप्टर 41 वर्स 34। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है उसका बदला अच्छाई से दो। जावेद भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर कोई आपसे बुरा बर्ताव करता है तो कुरान फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते, उनसे अच्छा बर्ताव करो। आपको क्या पता कि आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। ये कुरान की आयत है, सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 64। तो अगर कोई मुसलमान कुरान पे अमल नहीं करता है तो वो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। मतलब हर मुसलमान तो मैं नहीं कह सकता अच्छा है, और अगर कोई एक शख्स कोई गलती करता है, आप जैसा कहे कि पूरे कौम पे चढ़ाव करना बिल्कुल गलत है, ये इस्लाम में भी नहीं है। अगर कोई एक शख्स गलती करता है और वो सजा का हकदार है, उसको सजा मिलना चाहिए, उसका मतलब नहीं पूरी कौम। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप तारीख पढ़ेंगे, आप तारीख में पढ़ो, चाहे वो 6वीं सदी की हो, 7वीं सदी की हो, 8वीं सदी की हो, आप देखेंगे सबसे महफूज अगर कोई जनरल दीन को फॉलो करने, वो इस्लाम के रूल में। इस्लाम अगर रूल कर रहा है उस शहर को, तो जितने गैर मुस्लिम थे वो अपने आप को महफूज समझते थे। क्यों? इस्लाम में है कि आपको इस्लाम कबूल करने का करो, नहीं करने का नो प्रॉब्लम, एक जजिया दो। ये जजिया कुछ बड़ी अमाउंट नहीं, आपकी इनकम टैक्स से बहुत कम है। जजिया मतलब आप मानते हैं कि ठीक है आपको इस्लाम नहीं कबूल करने का, लेकिन मैं आपके अंदर पनाह चाहता हूं, तो जिजिया टैक्स आप देते, आप कबूल करते, और जब जिजिया टैक्स देते आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इस्लाम में कहते हैं जिम्मी। और आप अगर इस्लामिक शरिया रूल के अंदर गैर मुस्लिम है तो मुसलमान मुल्क का फर्ज है कि आपको महफूज रखे, आपको कोई छू नहीं सकता है। और अगर जंग होता है तो आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं, बाकी सब मुसलमान को लड़ने पड़ेगा। और जिजिया बहुत कम है, इनकम टैक्स का तो स्मॉल परसेंटेज है। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया, उस वक्त जो क्रिश्चियंस थे, ईसाई मजहब में कई फिरके थे, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, कैथलिक्स, खुद ईसाई लोग अपने बाकी ईसाई भाइयों से
ان کا قتل کرتے تھے. اور جب ان لوگ نے کانکر کیا قسطنطنیپل کو تو مسلمانوں پہ ظلم کیا. تو جب صلاح الدین ایوبی نے کانکر کیا تو عیسائی لوگ ڈر گئے کہ ابھی تو ہم لوگ کی موت آ گئی. تو انہوں نے کہا میں صلاح الدین ایوبی ہوں, میں مسلمان ہوں, آپ میرے راج میں محفوظ ہیں. اور اتنا ہسٹری پڑھیں گے آپ, کرسچنز عیسائی چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی رول کرے تاکہ وہ محفوظ ہو. تو اب ہسٹری پڑھیے. آج مسلمان کو دیکھ کے دین کو مت سمجھیے, قرآن کو پڑھیے, حدیث کو پڑھیے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر کس طریقے سے عزت دی ہے غیر مسلمانوں کو. دعوت دو, قبول کرتے اچھی بات ہے, نہیں قبول کرتی کس پہ زور زبردستی نہیں. اگر کوئی اسلامک ملک میں کوئی بھی چرچ ہے یا ٹیمپل ہے, اسے ڈسٹروائے کرنے کی اجازت نہیں انلیس وہ کوئی فتنہ کر رہا ہے. یہ سب اصول ہے. وہ فتنہ کر رہا ہے تو الگ بات ہے. تو ایک اسلامک ملک میں سب سے زیادہ محفوظ ہے مسلمان. اور میں مثال دیتا ہوں, میری جام میں سے آ رہا ہوں ملیشیا. ملیشیا میں ہندو 6% ہے, 6.3%, 6.3% ہے. آپ کمپیئر کریں گے بٹوین انڈیا, جس طریقے سے انڈیا مائنورٹی مسلمانوں کو ٹریٹ کرتا ہے, ہم 14.3% ہے اکارڈنگ ٹو دا انڈین گورنمنٹ, وہاں ملیشیا میں 6.2%. لیکن جس طریقے سے ملیشیا ہندو لوگ کو ٹریٹ کرتا ہے اتنے اچھے طریقے سے, اتنے ان کو رائٹس دیے, یہ ایک مثال ہے. میں پاکستان کے بارے میں کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ رہتا نہیں ہوں. میں نہیں کہتا ہوں پاکستان اچھا سلوک کرتا ہے, نہیں اچھا سلوک کرتا ہوں, مجھے حق نہیں بولنے کا کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں. لیکن ملیشیا میں جہاں رہتا ہوں میں جانتا ہوں, اتنے رائٹس ہیں ان کے پاس, اتنے حقوق دیے گئے. تو اسلام کے اندر غیر مسلمان محفوظ ہے. صرف فتنہ نہیں کرنا چاہیے, کہ قرآن کہتے ہیں فتنہ از ورس دین قتل سے اور خراب ہے. تو اگر آپ فالو کرتے جو اس اسلامک ملک کا قانون ہے, تو غیر مسلم صرف غیر مسلم ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی بھی اٹیک نہیں کر سکتا ہے, اور کرتا ہے تو غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کی گفتگو کے دوران جو پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ ماشاءاللہ تقریباً 10,000 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اور یہ پن ڈراپ سائلنس یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کے اندر جو موجود ہیں کہ کوئی انڈیا کی طرف سے سب سے زیادہ چاہے جانے والی شخصیت ہیں. کوئی اور غیر مسلم میرا بھائی یا بہن اگر سوال کرنا چاہے تو مائک پلیز. جی السلام علیکم, میرا نام حسن علی خان ہے, میں میکینیکل انجینئر ہوں. میرا پہلا سوال میرے دوست شاہزیب ندیم کی طرف سے جو ایک کرسچن ہے. انہوں نے بائبل میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 دن بعد مریم علیہ السلام کے بھائی کو زندہ کر دیا. اس کے علاوہ انہوں نے پڑھا کہ خدا کی طرح جیسے خدا دنیا بننے سے پہلے پانی پہ تھا, ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چل سکتے تھے. انہی وجوہات سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. تو کیا وہ ان وجوہات کی طرف سے خدا کو کیوں نہیں مان سکتے جبکہ وہ ایسی چیزیں انہوں نے پڑھی ہیں؟ دوسری بات یہ کہ میرے 2 بچے ہیں اور میں نے اسلام کے لیے وقف کیا. سر چھوٹا سا ایک سوال, ایک وقت میں ایک سوال کا جواب دے دیں ڈاکٹر صاحب پلیز. شکریہ. میرے مائک کو آف مت کیجیے. جزاک اللہ. بھائی صاحب نے کہا کہ ان کے ایک عیسائی بھائی ہے اور انہیں سوال کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی اور پانی پہ چلے, تو یہ سب جو معجزہ ہے وہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ وہ خدا ہے. اس سوال کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے ہر مسلمان کو کہ وہ مانے عیسیٰ علیہ السلام میں. کوئی بھی مسلم اگر عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں ہے.
ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے. ہم مانتے ہیں جو کئی عیسائی آج نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور جس کو کوڑ تھا, لیپریسی تھی, ان کا علاج کیا. اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ میں. ہمارا جو یقین ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ہے, لیکن ایک اختلاف ہے جو بڑا اختلاف ہے. اکثر عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. اگر ہم بائبل پڑھیں گے, بائبل میں آپ پوری بائبل پڑھیے, بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی عیسائی شخص بائبل میں سے کہیں بھی مجھے یہ ثابت کر دے, یہ دکھا دے بائبل میں کیا عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں ذاکر نائک آج عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں. میں باقی مسلمانوں کو یہ کہنے کے لیے نہیں کہتا ہوں, کیونکہ میں تقابل ادیان کا طالب ہوں. عام مسلمان نہیں کہہ سکتا یہ, لیکن اگر آپ تقابل ادیان کے ماہر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہے, آپ نے بائبل پڑھی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28, مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد میرے سے مہان ہیں. Gospel of John chapter number 10 verse number 29, Gospel of John chapter number 10 verse number 29, my father is greater than all, میرے والد میرے ابا سب سے مہان ہیں. Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, I cast out devil with the spirit of God, میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20, I with the finger of God cast out devil, میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. Gospel of John chapter number 5 verse number 30, Gospel of John chapter number 5 آیت نمبر 30, مجھے عادت ہے انگریزی میں بولنے کی. I can of my own self do nothing, as I hear I judge, and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں میرے اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں. I of my own can do nothing, as I hear I judge, جیسے میں سنتا ہوں میں ججمنٹ دیتا ہوں. اور I seek not my will but the will of my Father, کیونکہ میں خود کی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں, وہی مانتا ہوں جو میرے ابا کہتے ہیں, میرے خدا کہتے ہیں. یہ لفظ my Father بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام استعمال کرتے خدا کے لیے. یعنی بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 30 میں, کیا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں وہ چیز مانتا ہوں جو میرے اللہ کہتے ہیں. اگر آپ عربی میں اس کو ترجمہ کریں گے تو مسلم ہو جاتا ہے. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے, انہیں کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ بھگوان تھے یا خدا تھے یا ایشور تھے. اور میں ریفرنس دیتے جا سکتا ہوں, وقت کی قلت ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, وہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی باذن اللہ, with the name of اللہ. لیکن معجزہ کبھی بھی ٹیسٹ نہیں ہے جاننے کے لیے وہ خدا ہے کہ نہیں. اسلام میں معجزہ دیا گیا تھا پیغمبروں کو, اور کئی پیغمبروں کے پاس معجزہ تھے, اور بائبل میں بھی لکھا ہے. بائبل میں اگر آپ پڑھیں گے, بائبل میں پڑھیں گے گاسپل آف میتھیو چیپٹر 24 کہ بہت سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو آپ کو بیوقوف بنائیں گے, اور will also deceive the elect,
अने जो इलेक्टेड लोग हैं, जो 12 अपोस्टल थे, उनको भी बेवकूफ बनाएंगे. अने मौजूदा अकॉर्डिंग टू द बाइबल इज नॉट द टेस्ट. आप समझ रहे? मौजूदा करना कोई टेस्ट नहीं कि आप खुदा बन जाते. जितने भी मौजूदे हुए अल्लाह ने किए, भले कि ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए या मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, लेकिन जितने भी मौजूदे हुए वो अल्लाह ताला खुद करते हैं अपने नबी, अपने रसूल के जरिए. तो इवन बाइबल में लिखा हुआ है कि मौजूदा करने से कोई भगवान नहीं बन जाता, ईश्वर नहीं बन जाता, खुदा नहीं बन जाते. अक्सर रसूल, इवन आप पढ़ेंगे बाइबल में, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी फेंकी, वो सांप बन गया, तो खुदा हो गया. मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी फेंका. जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, अनेक इंसान को जान दी. मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जानने डाली. एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में तब्दीली की. एक लकड़ी को फेंका जो प्लांट किंगडम है, उसमें जान डाल के एनिमल किंगडम स्नेक में तब्दील किया. तो कौन सा बड़ा मौजूद है? कौन सा बड़ा मौजूद है? इंसान में जान डालना या लकड़ी को सांप बनाना? साइंटिफिकली लकड़ी को सांप बनाना मतलब जान भी डाली, और प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में क्या? तो आपको कहने पड़ेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा है. तो आपका दोस्त बोलेगा नहीं. मैं बोला क्यों? अगर एक मयार इस्तेमाल करते हो तो मयार सब जगह इस्तेमाल करो ना. तो मौजूदा बाइबल के हिसाब से, कुरान के हिसाब से टेस्ट नहीं है जानने के लिए खुदा है क्या नहीं. खुदा जानने के लिए टेस्ट है जो मैंने कहा था सूरह इखलास, और जो मैंने जो हवाले थे बाइबल की. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. जी बहुत शुक्रिया. कोई और गैर मुस्लिम भाई हमारा, जब तक वहाँ पर माइक पहुँचे, एक हमारी भतीजी बैठी हुई हैं यहाँ पे, हमना हबीब, हमारे गवर्नर साहब के, मिलिट्री सेक्रेटरी साहब की साहबजादी हबीबुर रहमान साहब की, वहाँ तक अगर माइक पहुँचा सके, मेरे ख्याल है सेकंड रो के अंदर वो बैठी होंगी, उन तक अगर माइक पहुँच सके. जब तक यहाँ पे माइक पहुँच रहा है तो हम इस भाई से गुजारिश करेंगे, जो हमारे एक नॉन मुस्लिम ब्रदर यहाँ पे मौजूद हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं. जी भाई, आप मालूम कीजिए. अपना पहले नाम बताइए, अपना प्रोफेशन बताइए, और फिर बताइए आपका सवाल क्या है. माइक खोल दीजिएगा जी. मेरी तरफ से इस्लाम, सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और ख़ास तौर पर जाकिर साहिब को और जितने भी यहाँ मेहमान बैठे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम इखलाक मसीह है और मैं तमाम मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ. जैसे कि जाकिर नाइक साहिब हैं तालिब इल्म, मैं कुरान भी पढ़ता हूँ और बाइबल स्टडी भी करता हूँ. और हमारी एक तंजीम है यहोवा विटनेस के नाम से. वो तंजीम जो है खुदाए वाहिद पर ईमान रखती है और खुदाए वाहिद की तालीम देती है. जैसे कि मसीह अस्सलाम ने यूहन्ना की इंजील 3 की 17 आयत में बताया है कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बारहक जिसे मैंने उसको पहचाने, खुदाए वाहिद को पहचाने. सो हमें खुदाए वाहिद को पहचानने की ज़रूरत है. तो इसी तरह हम जो है तमाम मसीह बहन भाइयों को ये तालीम देते हैं, मगर उसके बावजूद वो जो ना खुदाए वाहिद की तालीम को जो ना बर्दाश्त नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते. तो मैं जनाब जाकिर साहिब से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनका बहुत फॉलोअर हूँ, क्योंकि जो भी ये बात करते हैं बड़ी दलील से बात करते हैं, और जो दलील देते हैं वो बड़ी काबिल ज़िक्र होती है, काबिल गौर होती है. भाई आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमें मतलब हमारा ईमान कैसा होना चाहिए कि हम खुदाए वाहिद पे ईमान रखें और दूसरे लोगों को भी बता सकें इस चीज़ को वाज़े तौर पे. शुक्रिया. भाई साहब का सवाल है कि किस तरीके से हमें एक खुदा पे ईमान हो, और मैंने मेरे पहले सवाल का जवाब में कह चुका हूँ कि फॉर्मूला है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4. कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है. अल्लाहु समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इंटरनल, लम यलिद वलम यूलद, ना वो जनता है ना किसी से जना है. वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है. तो कोई भी शख्स अगर कोई भी खुदा की इबादत करता है, उसे कहता है खुदा, आपको इसको टेस्ट पे डालना चाहिए. मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है
کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ہم بھگوان رجنیش کو ٹیسٹ پہ ڈالتے سورہ اخلاص کے. ایک شخص نے مجھے کہا ہم ہندو بھگوان رجنیش کو خدا نہیں مانتے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو بھگوان رجنیش کو خدا مانتے. میں نے کہا کچھ انسان بھگوان رجنیش کو خدا مانتے. ہم اس کو ٹیسٹ پہ ڈالیں گے سورہ اخلاص کے. پہلا ٹیسٹ ہے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا رجنیش ایک ہے؟ آپ ہندوستان میں دیکھیں گے ہزاروں لوگ, ہزاروں انسان اپنے آپ کو بھگوان کہتے, وہ ایک تو نہیں ہے. لیکن بھگنیش شخص کہے گا نہیں میرا ایک ہی ہے. نمبر 2, اللہ الصمد, اللہ دی ایبسولوٹ ایٹرنل. کہ رجنیش ایبسولوٹ ایٹرنل تھا, کیا وہ صمد تھا؟ ہم جانتے ہیں اس کی آٹو بایوگرافی میں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش استھما سے سفر کر رہے تھے, ڈائبٹیز ملائٹس سے. آپ سوچو خدا کو استھما ہو گیا, خدا کو ڈائبٹیز ملائٹس ہو گیا. تیسرا ٹیسٹ لم یلد ولم یولد, he begets not nor is he begotten. نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ہم جانتے ہیں بھگوان رجنیش کے والدین تھے, وہ یو پی میں پیدا ہوا. اس کے بعد وہ خود ان کے والدین اس کے ڈسائپل بنتے, ان کے بھکت بنتے. وہ 1981 میں جاتے یو ایس اے, اور یو ایس اے میں ایک گاؤں رہتا ہے جس کا نام ہے اوریگن. اس کے اندر اپنا ادارہ قائم کرتے, کہتے رجنیش پورم. اس کے بعد چند سال بعد امریکن گورنمنٹ اسے اریسٹ کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزننگ دی, سلو پوائزننگ. آج سوچ سکتے خدا کو کوئی سلو پوائزننگ کر رہا ہے. اور رجنیش اب وہ واپس آتے پونا میں, انڈیا میں, مہاراشٹر میں, اور ایک نیا آرگنائزیشن شروع کرتے اوشو. اس کے مرنے کے بعد اس کے سمادھی پہ لکھا ہے اوشو رجنیش never born, never died, but visited the earth from the 19th of December to the 31st of January. بھگوان رجنیش نہ پیدا ہوا نہ مرا, لیکن اس دھرتی کو وزٹ کرنے کے لیے, دھرتی کو گھومنے کے لیے وہ آیا. اس سمادھی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کا ویزا نہیں ملا. آپ سوچ سکتے خدا بھگوان دھرتی کو وزٹ کرنے آتا ہے اور اس کو ویزا کی ضرورت ہے. اور آرک بشپ آف گریس کہتے ہیں اگر آپ بھگوان رجنیش کو نہیں نکالیں گے ہم اس کا گھر جلا دیں گے. تو جو بھی آپ کہتے ہیں خدا ہے اسے سورہ اخلاص کے ترازو پہ تولو. اگر وہ پاس ہوتا ہے ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں کہ وہ خدا ہے, لیکن اگر پاس نہیں ہوتا ہے تو وہ غلط خدا ہے. تو سورہ اخلاص is the touchstone. It is the litmus test for knowing, جاننے کے لیے وہ اصلی خدا ہے کہ نہیں. Hope that answers the question. یہ لاسٹ کوشچن ہے خواتین کی جانب سے بس. پھر باقی جو آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب 5 اور 6 اکتوبر کو بھی انشاءاللہ ادھر ہی گورنر ہاؤس میں نشست ہوگی, جس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی. تو آخری کوشچن خواتین کی جانب سے. میں حمدہ حبیبی ہوں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف میٹرک. اور پچھلے ویک ہماری کلاس میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ خواتین کے ساتھ Can we allow the last question also from a non-Muslim? اگر کوئی غیر مسلم ہے بھائی یا بہن جو سوال پوچھنا چاہتے, کوئی نان مسلم غیر مسلمان ہے؟ سر ناٹ اویلیبل. آپ تو ایک دم جنگی کے جو لاسٹ ٹائم ناٹ اویلیبل بول کے 3 آگے. الفاظ ادھر سے ادھر نہ ہوں کیونکہ حدیث کا معاملہ ہے, تو اس کو ہم کس طرح یاد رکھیں؟ بہت شکریہ. کوڈنے صاحب نے کہا تھا کہ پہلے الفاظ ادھر سے ادھر نہ ہوں کیونکہ حدیث کا معاملہ ہے, تو اس کو ہم کس طرح یاد رکھیں؟ بہت شکریہ. کوڈنے صاحب نے کہا تھا کہ پہلے ہم سوالات غیر مسلمان سے لیں گے. تو اگر کوئی غیر مسلمان ہے میں چاہوں گا کہ ان کے سوال کا جواب دوں, اس کے بعد پھر مسلمانوں کا انشاءاللہ.
तो कोई भी ऑडियंस के अंदर गैर मुसलमान है? जी कोई है? भाइयों और जी, बहनों में? एक डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप अपना नाम और आपका पेशा कह सकते हैं तो कि मुझे और आसानी होगी जवाब देने में। हमारे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों, आपको कोई भी इस्लाम के बारे में कोई सवाल है, कोई शिकवा है, आप बिना झिझक पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर मनोज साहब वो एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जरूर। तो मैं उनको दावत दूंगा कि यहाँ पे तशरीफ लाएं और एक सवाल पूछें। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं वर्जः अहम तमाम सर्वपापिये पियो मोक्षे स्वामी मत्स्य च। मैं अपने वतन खुशगवार माहौल में सबसे पहले मेरी मातृभूमि अपने वतन के लिए दुआ करना चाहूँगा इस मौके पर कि ईश्वर परमात्मा मेरे वतन को हमेशा सलामत शांति का गहवारा बनाए रखे। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरें वो फसल गुल जिससे अंदेशा जवाल ना हो, और यहाँ पर जो फूल खिलें वो खिलता रहें सदियों, यहाँ पर खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। और खुदा करे, ईश्वर करे, परमात्मा करे हम तमाम लोगों के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूँगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है, क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्णा ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूँ कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज़ में भी मज़हब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, और उसमें उस मज़हब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है, बीच में मज़हब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मज़हब के नाम पर फ़िरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मैं मेरा नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूँ और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सनातन धर्म का एक दाई हूँ। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मज़हब के नाम पे काफ़ी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे कत्ल होता है। इसका सल्यूशन क्या है? और मेरी तकरीर ख़त्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कुछ चंद चीज़ कहो तकाबुल अदयान की, जो कंपैरेटिवली मेरी स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेज़बान, हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नज़दीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूँ मास्टर की फॉर दावा, सूरह अल इमरान की सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहल किताब, ए अहल किताब यहूद नसारा तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम
آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, قل یا اہل الکتاب, کہو اہل کتاب سے. یہ خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مخاطب ہوتے ہیں, لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے کوئی بھی دیگر مذاہب سے آپ بات کر سکتے ہیں. کوئی بھی دیگر مذہب سے, چاہے ہندو ہو, کرسچن, بدھ, جوز. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان غیر مسلموں سے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم یکسانیت پہ بات کریں, اختلاف کی بات نہ کریں. اختلاف ہے, اسی لیے آپ اگر میرے لیکچر سنیں گے, اکثر لیکچر کا میرا موضوع ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم. اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت, اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میرے تقریر کا موضوع کبھی اختلافی نہیں ہوتا ہے, انلیس کوئی غیر مسلم میرے قرآن کو اٹیک کرتا ہے اور اس میں غلطیاں نکالتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل, جس کو پی ایچ ڈی اس نے حاصل کی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے, قرآن اینڈ بائبل ایٹ آف سائنس, اور ان نے 38 غلطیاں نکالے قرآن میں, نعوذ باللہ, سائنٹیفک. اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا. تو امریکہ میں اسٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں, آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے. میں نے کہا اہلاً و سہلاً. یہ 2000 کی بات ہے, جب میں دعوتی میدان میں چند سال ہوئے تھے, اور اللہ کی مدد تھی, صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈیبیٹ یا ڈائلاگ جو شکاگو میں ہوا تھا 2000 میں 1 اپریل میں, ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ کے اندر وہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کی جو ان نے جو آبجیکشن نکالے تھے, میں نے سارے آبجیکشن کا جواب دیا. اور جب میں نے نکالی ان کے بائبل میں سائنٹیفک ایرر, جو میں عام طور پہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ عام طور پہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ اٹیک کر رہا ہے تو مجھے جواب دینے پڑتا ہے. تو الحمدللہ اسی منچ پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک has raised serious questions against the Bible, I'll have to read it again. مطلب اسی سٹیج پہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ جو کتاب لکھی تھی وہ غلط ہے اور ان کو پھر سے بائبل پڑھنے پڑے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماسٹر کی دعویٰ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے بہترین بات اللہ فرماتے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اور اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن, تقابل ادیان, کہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا سارے مذہب میں بنیادی بات ایک ہی ہے, توحید کی, کہ اللہ ایک ہے. لیکن وقت جانے کی وجہ سے یہ ان کے ماننے والے کچھ لوگ ماننے لگے, کچھ لوگ بھول گئے. تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والوں کو مت دیکھو. اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو, قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو عیسائیت سمجھنا ہے تو کرسچن کو مت دیکھو, بائبل کو پڑھو. آپ کو اگر ہندوازم سمجھنا ہے تو ہندو کو مت دیکھیے, آپ وید کو پڑھیے, بھگوت گیتا کو پڑھیے, اپنشد کو پڑھیے. اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب جو مذہب کے فالوورز اس کو مانتے ہیں اس کو سمجھو, پھر آپ کو ان کا مذہب
صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا. میں نے ایک تقریر کی ہے کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز. وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے. ایک خدا کا تصور دیگر مذاہب میں. اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا, اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور انہیں کوئی شلوک پڑھی تھی بھگوت گیتا سے. سب سے ہائیسٹ ہندوازم میں وید آتا ہے, وید, اور وید کا نچوڑ ہے بھگوت گیتا, اور وید کے بعد اپنشد, اسے کہتے ہیں شروتی. ہندو مذہبی کتاب کو دو قسم میں تقسیم کی جاتی ہے. ایک کو کہتے ہیں شروتی, ایک کو کہتے ہیں اسمرتی. شروتی وہ کتاب ہوتی ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے, خدا کی طرف سے نازل کی جاتی ہے, اور اسمرتی وہ کتاب ہے جو انسانوں نے لکھی. تو شروتی میں آتا ہے وید اور اپنشد. آپ اگر چھندوگیہ اپنشد پڑھیں گے, چیپٹر نمبر 6, شلوک نمبر 2, منترا نمبر 1, ایکم ایویدتیم, یہ سنسکرت ورڈ ہے. ایکم ایویدتیم مینس خدا ایک ہے, دوسرا نہیں ہے. آپ اگر شویتا سوترا اپنشد پڑھیں گے, چیپٹر نمبر 4, شلوکا نمبر 19, اس میں لکھا ہے ناتسر پرتیما استی. پرتیما کے معنی ہوتی ہے امیج, پینٹنگ, فوٹوگراف, اسکلپچر, آئیڈل. ناتسر پرتیما استی, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ چیز دہرائی گئی ہے یجروید میں, چیپٹر نمبر 32, شلوکا نمبر 2, ناتسیہ پرتیما استی. اس خدا کی, اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی تصویر نہیں. اور ہندوازم کا برہما سوترا, ہندوازم میں ایکم برہم دیوتیا ناستے, نینا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. تو اگر آپ ہندو کی مذہبی کتاب پڑھیں گے, چاہے وید ہو چاہے اپنشد ہو, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان ایک ہی ہے, اس کا کوئی عکس نہیں. یہی اگر آپ پڑھیں گے یہودی کی کتاب تورا میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, اس میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی, چیپٹر نمبر 6, ورس نمبر 14. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شما اسرائیلو ادنہین و ادنہ خد. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس میں کہا گیا یورو اسرائیل the Lord our God is one. او اسرائیل سنو کہ ہمارا خدا ایک خدا ہے. لکھا ہے بک آف آئزایا میں, چیپٹر نمبر 42, ورس نمبر 11, even I am God and besides me there is no other savior. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی, چیپٹر نمبر 5, ورس نمبر 7 to 9, and book of Exodus, chapter number 20, verse number 3 to 5, اس میں لکھا ہے thou shalt not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. اب ڈیوٹرانومی اور ایکسوڈس پڑھیں گے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی عکس خدا کے متعلق اس دنیا میں نہیں بنا سکتے, چاہے کوئی بھی چیز آسمان کی ہو یا دھرتی پہ ہو یا نیچے سمندر میں ہو. آپ خدا کا عکس نہیں بنا سکتے.
इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, जो हमारे सिख भाई मौजूद है अंदर, उनने ग्रंथ पढ़ी, और जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र कर रहे थे। सिख मजहब है, उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु नानक ने लिखी थी, और उसके पहले चैप्टर, पहले किताब नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, वो खालिक है, उसकी पैदाइश नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो दयालु है। आप देखेंगे जो इस्लाम में लिखा उसके बाद में कहूंगा मैं। और सिखिज्म में एक वो कहते खुदा जो मैनिफेस्ट फॉर्म में है और एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं एक ओमकारा, और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं ओमकारा। और अगर आप गुरु ग्रंथ में पढ़ेंगे, उसको जो एट्रीब्यूट दिए गए या एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के नाम दिए गए, उसमें सतनामा, द होली नेम, उसे कहा गया परवरदिगार, और उसके मानी परवरदिगार है उर्दू में भी, द चेरिशर, द सस्टेनर। उसे कहा गया है खालिक, जो अरबी में भी खालिक है। तो कई मानी अरबी और उर्दू के लफ्ज है। इसमें कहा गया है वाहिद गुरु, एक खुदा। और आप अगर तहकीक करेंगे, तहकीक करना आज की तारीख में बहुत आसान है। आप पूछ सकते शेख गूगल को, शेख गूगल मतलब टाइप करो आपको मिल जाएगा। अभी आ गया शेख AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वक्त की किल्लत होने की वजह से आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे, इसी तरीके से अल्लाह का अगर आप पूछेंगे कोई मुसलमान से कि अल्लाह कौन है, सबसे बेहतरीन जवाब वो दे सकता है सूरह इखलास, सूरह नंबर 112, आयत नंबर 1 से 4। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद व लम यूलद, ही बिगेट्स नॉट, नॉट इज ही बिगॉटेन, ना वो जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। अगर कोई भी शख्स कहता है कि वो जिसकी इबादत करता है वो 4 लाइन के डेफिनेशन सूरह इखलास के डेफिनेशन में उतरता है, तो हमें कोई हर्ज नहीं उसे कहने के लिए कि वो अल्लाह है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी भगवान की आप इबादत करते हैं, जो भी ईश्वर की आप इबादत करते हैं, ये सूरह इखलास इज द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी, लिटमस टेस्ट जानने के लिए कि वो खुदा सही है क्या नहीं। आप जिसकी भी इबादत करते हैं उसे सूरह इखलास के ये 4 आयतों के मयार पे टेस्ट कीजिए। अगर वो इस 4 आयतों के मयार पे उतरता है, हमें कोई हर्ज नहीं उसे कहने में कि वो अल्लाह है। ये पूरी तकरीर मेरी लंबी है, तो भाई साहब का जो सवाल है किस तरीके से हम इस नफरत को निकाल सके, वो है तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। और मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ। इस आयत को मैं मुसलमानों पर भी इस्तेमाल करता हूँ। हम मुसलमान भी अलग फिरके में बटे हुए, तो मैं कहता हूँ तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अफसोस की बात है कि हमारे इस्लाम में फिरके बनाना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, आओ हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में न बटे।
ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں, دیگر مذاہب ہے, اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی ہے ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل, میں اللہ موسی اور نول رحم اللہ, سب کی عزت کرتا ہوں میں. وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے. لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا, اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی دیگر آرگنائزیشن ہے, اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین. اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہے, آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم. قال اننی من المسلمین. مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلوی میں یا مدینہ میں, اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے, بریلوی کہتا ہے, مدنی کہتا ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. اگر آپ جس ادارے سے علم حاصل کیے, لیکن اس کے وجہ سے آپس میں there should not be differences, آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے. اسی آیت کے, اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے, اس کے اندر ڈفرینس بہت کم ہے. یکسانیت 95% کے اوپر ہے, 95%. اگر ڈفرینس ہے, اختلاف ہے, تو 2%, 3%, 4%. ہم مسلمان یہ 2% اور 3% پہ جھگڑا کرتے رہتے. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بامبے میں, ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے, ماشاء اللہ ملین کا مجمع ہوتا ہے, ہم مسلمان کے دیگر جو آرگنائزیشن ہے, دیگر جماعتوں سے بلاتے ہیں, اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتا ہوں اس کو بھی بلاتا ہوں میں. تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ذاکر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ, وہ آپ کے خلاف بات کر رہے, آپ اسے بلا رہے. تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں, میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں, کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھے ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت میں لے جائیں گے. جو شخص, جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, میں اسے بلاؤں گا. میرے خلاف ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. تو یہ جب موومنٹ ہم نے شروع کی تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی, پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے. ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا. اگر کس کو میرے تقریر سے غلط فہمی ہے, انسان نے غلطی کر سکتے, اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, میں بھی انسان ہوں. تو یہ اسلام کا اصول ہے. اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ, اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو. جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث, اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر نہیں لکھا ہوا ہے شیعہ, سنی, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں. اور کون اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے, شافعی کہتا ہے, تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. لیکن اہم بات ہے کہ اور اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے چاروں ائمہ سے, اگر فتویٰ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے. اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان بھائی, میں ہی صحیح ہوں, میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. فرق سنیں, اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں, میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. لوگ کہتے ہیں I am only right,
I say I am also right. तो अगर हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे और जो मिसाल हम पढ़ेंगे हमारे साहबा के बारे में, अल्लाह के रसूल खुलफा राशिदीन के बारे में, किस तरीके से वो बर्ताव करते थे। इख्तिलाफ था, लेकिन इख्तिलाफ का मतलब नहीं कि झगड़ा करो। ये बोलना चाहिए ये मेरे नजदीक अफजल है, नो प्रॉब्लम। तो अगर ये मुसलमान समझने लगे तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे हमारी कौम पूरी दुनिया में, इंशाअल्लाह हम देखेंगे। पहले जब थे 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी मुसलमान दुनिया के चोटी पे थे, आज मुसलमान की तादाद 25% है, 2 बिलियन। और क्या है हमारा पावर? कुछ नहीं। तो इंशाअल्लाह अगर हम कुरान और हदीस की तरफ फिर से लौटेंगे तो फिर से विल बी अ पावरफुल फोर्स इंशाअल्लाह। जी, हमारे पास एक और नॉन मुस्लिम ब्रदर हैं हमारे यहाँ पर, और वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी जनाब। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान का, जिन्होंने दुनिया के एक अजीम मुअल्लब को, स्कॉलर को पाकिस्तान में बुलाया। मैं पिछले 15 साल से ज़्यादा से, नाम और मेरा नाम जावेद वजीर है। अच्छा, और मैं मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ। जावेद भाई 1 मिनट रुकिएगा, वहाँ हमारे एक नॉन मुस्लिम ब्रदर मौजूद हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं, पहला मौका हम उनको देंगे। जी भाई, आपका नाम और प्रोफेशन क्या है और क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महेश कुमार हासीजा है। मैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हूँ। MQM पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। सबसे पहले मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को गैर मुस्लिमों की तरफ से खुशामदीद कहूँगा। और जिस तरीके का रिसेप्शन आपको मिला है उससे एक बात तो ज़ाहिर होती है कि आप पाकिस्तान के सबसे फेवरेट इंडियन भी हैं। मेरा सवाल ये है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हमारे पास बहुत से फोर्स कन्वर्जन के केसेस आते हैं, जिसमें नाबालिग जो लड़कियां होती हैं वो किसी की मोहब्बत में लव मैरिज कर लेती हैं और इस्लाम कबूल कर लेती हैं। इस किस्म की कबूलियत जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अलावा किसी इंसान की मोहब्बत, किसी पैसे की लालच या कोई भी और रीज़न हो, उस कबूलियत की अल्लाह के नज़दीक क्या अहमियत है? मेरा सवाल। थैंक यू सो मच। हमारे महेश भाई ने एक अहम सवाल पूछा है कि यहाँ कई फोर्स कन्वर्जन की किस्से हैं, और कहा कि अगर कोई कन्वर्ट करता है अपने आप को, दिन को तब्दील करता है, तब्दील करता है, चाहे मोहब्बत की वजह से या किसी की चाहत में, तो क्या इस्लाम में जायज़ है? महेश भाई, फोर्स कन्वर्जन और कोई लव के वजह से कन्वर्ट करता है सेम नहीं है। फोर्स कन्वर्जन के मानी किसके सिर पे बंदूक रखना, बोलना भी कबूल करो ये मजहब को, या किसी को धमकी देना, उसे कहते हैं फोर्स कन्वर्जन। लेकिन अगर कोई मोहब्बत की वजह से कन्वर्ट करता है उसे फोर्स कन्वर्जन नहीं कहते हैं। तो फोर्स कन्वर्जन इस्लाम में हराम है। अल्लाह फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 266 में 256 सॉरी मेरी ज़रा उर्दू में गिनती और कमज़ोर है, 1 2 3 अच्छी है लेकिन उसके बाद तो 256 सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 ला इकराह फिद्दीन, कि इस्लाम में, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, कंपल्शन नहीं। तो फोर्स कन्वर्जन मतलब किसी को धमकी देके उसका दीन तब्दील करना। आप करेंगे कोई इस्लाम को फोर्सली कन्वर्ट किया, मतलब बंदूक रखी या तलवार रखी, तो ये इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन आपका जो सवाल है, अगर कोई मोहब्बत में इस्लाम कबूल करता है तो क्या ये जायज़ है? अगर कोई मोहब्बत में कबूल करता है बिना कोई प्रेशर, अगर कोई गैर मुस्लिम, चाहे हिंदू हो ईसाई हो, कोई मुसलमान के मोहब्बत में इस्लाम कबूल करता है, तो ये एकदम अफजल नहीं है। लेकिन अगर वो कबूल करता है या करती है, वो कलमा कहता है या कहती है, मानता है कि
مانتا ہے یا مانتی ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے, تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے. افضل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے محبت کی وجہ سے کی, لیکن وہ ذریعہ بن سکتا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے دل میں جھانک کے کہ اس نے محبت کی وجہ سے اسلام قبول کیا نہیں. اگر کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے, کوئی تلوار نہیں رکھتا ہے, بندوق نہیں رکھتا ہے, وہ اپنے دل سے اسلام قبول کرتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں جانتی نہیں ہے لیکن محبت میں قبول کر لی. آپ کو کیا پتا چند مہینے بعد کوئی عام مسلمان سے اچھی مسلمان بن سکتی, اچھی مسلمان بن سکتی. تو اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے بنا کوئی زور زبردستی, اسے ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے. اگر وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. Hope that answers the question. میں درخواست کروں گا خواتین کے اندر سے کوئی اگر سوال پوچھنا چاہے, کوئی میری بہن میری بیٹی سوال پوچھنا چاہے پلیز. I'm Noshin Gilal, a law graduate and a criminalist. So there is a confusion here whether in the case of blasphemy and Tohine Risalat, one should be beheaded or kill the offender immediately. Even though جو ہمارا پینل کوڈ ہے وہ بھی ایک مطلب اس میں بھی انڈر سیکشن 295 اس میں بلاسفیمی لاز ہیں اور پنشمنٹ بھی پرسکرائب کی گئی ہے. بٹ وی بینگ ایز گڈ مسلمس اور ٹرو مسلمس, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیو ٹو اٹس سینسٹیوٹی اور اس میں جو بہن ذرا ہم دیکھیں گے پہلے اگر کوئی غیر مسلم ان کے سوالات کو پہلے ہم جواب دیں گے. آج اس مجلس میں غیر مسلمان ہمارے گیسٹ آف آنرز ہیں. مائک نمبر 3. اگر کوئی غیر مسلم ہے, اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے, بھلے اسلام کے خلاف ہو, آپ کو کوئی شک ہے, کوئی شبہ ہے, یا آپ کچھ چیز اسلام کے کوئی قانون سے آپ سہمت نہیں ہیں, یہ موقع ہے, آپ پوچھ سکتے. میں جوان ہوں, آئی کین ٹیک اٹ, میری داڑھی تو سفید ہے لیکن ماشاء اللہ میں دل سے جوان ہوں. اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کے پاس, عام طور پہ کھلے مجمع میں اجازت ہوتی نہیں کہ دین کے بارے میں کچھ اختلاف کرے, لیکن یہاں ہمارے مجمع میں جو بھی آپ کو سوال ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کے لیے. کوئی غیر مسلم ہے بھائی اور بہن؟ جی ایک بھائی وہ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں مجھے, اگر ان تک مائک پہنچ سکے. ماشاءاللہ آپ یہاں محفوظ ہے, آپ گورنر ہاؤس میں, پاکستان میں ہیں, گورنر ہاؤس میں. ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے کہ پاکستان میں بھی غیر مسلم محفوظ ہے. ماشاءاللہ. جی بھائی آپ سوال پوچھیے گا. جی سوال پوچھیے آپ. آپ کا نام؟ میرا نام جاوید وزیر مسیح ہے. بھائی صاحب غیر مسلم, اور میں مذاہب کا طالب علم ہوں اور آپ کا بہت بڑا فین ہوں. اسی طرح سے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی فین ہوں. بھائی صاحب آپ اور ان مسلمان, سب سے بڑھ کر بھائی صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ جی میں کرسچن ہوں. جی ہاں, جی جی ہاں پوچھ سکتے ہیں. میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت بڑا فین ہوں اور فالوور ہوں. میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم سورۃ مائدہ میں پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر ہوا ہے کہ جو نصارہ ہے, جو مسیح ہیں, یہ ایمان میں آپ کے بہت قریب ہیں. پھر اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, جب آپ پہ برا وقت آیا, توبہ معذرت کے ساتھ میں لفظ لیتا ہوں, تو آپ کو ایک مسیح بادشاہ نے پناہ دی. اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ذات میں تھے تو ایک بیوہ خاتون تھی جو آپ راستے میں سے گزرتے تھے تو آپ پہ وہ کچرا پھینکتی تھی, لیکن آپ نیچے سے دیکھتے ہوئے مسکرا کے چلے جاتے تھے. اس کا کیا ہوا کہ 2-3 دن کے بعد یہ واقعہ ختم ہو گیا.
اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا. جب آپ نے دیکھا کہ وہ بستر بیماری پہ پڑی ہوئی ہے اور آپ نے جا کر ان کی تیمارداری شروع کر دی اور آپ نے ان کو کھانا دیا, اس کے سوال آ رہا ہوں نا بھائی, انٹرپٹ کیوں کر رہے ہو. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت العالمین ہیں. وہ جب بیوہ نے دیکھا کہ جنہوں نے مجھے بھڑکایا تھا وہ تو کوئی اب ان کا پرسان حال نہیں ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کون و مکان آخری نبی جو ہے سرور کائنات رحمت العالمین ہیں, وہ ان کی تیمارداری کرتے ہیں. وہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر بشرف اسلام ہو گئی. آج میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کہ مجھے مسیح ہوتے ہوئے یہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, جبکہ ان کو رحمت العالمین کہا گیا ہے. اگر ہم اپنے مسیحوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو وہ کیسے رحمت العالمین ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آخری الفاظ ذرا. بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. ان کا نام جاوید مسیح ہے اور انہیں مثال دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے ہجرت کی تو ابیسینیا کے بادشاہ نے انہیں پناہ دی اور ذکر کیا ایک عورت جو کچرا پھینکتی تھی, اور وہ کہہ رہے کہ آج اس ملک میں مسلمان ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے, اپنے الفاظ استعمال کی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو کیوں جب اللہ کے رسول رحمت العالمین ہیں تو مسلمان نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں کہ مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کرسچن ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ مسلم سے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں میں نصارہ ہوں, آئی ایم اے کرسچن. یہ قرآن کی آیت ہے. اور قرآن میں ایک تیہ حصہ 1/3 of the Quran, 1/3 of the Quran is addressed to, مخاطب ہے یا اہل الکتاب, کہو اہل کتاب سے, یہود اور نصارہ سے. تو ایک تیہ حصہ قرآن مجید کا تقریباً اہل کتاب سے مخاطب ہے. اور آپ کا سوال کہ اللہ کے رسول رحمت العالمین بے شک ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت العالمین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں رحمت العالمین رحمت بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لیے, سارے انسانیت کے لیے. وہ بے شک ہے, اس پہ کئی کتاب لکھی گئی. اگر آپ کو مسلمان نفرت سے دیکھتے ہیں اس کی وجہ جاننا ضروری ہے. مسلمان تو دوسرے مسلمان کو نفرت سے بھی دیکھتے, نہیں دیکھنا چاہیے. اگر وجہ ایک دم صحیح ہے, میں نہیں جانتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں. اگر میں ایک شخص کو دیکھوں گا جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہا ہے تو مجھے بھی اس سے نفرت آئیں گی, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے مسیح ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اس وقت مجھے ہدایت دی گئی ہے اگر ایک انسان کوئی خواتین یا کوئی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے یا زنا بالجبر کر رہا ہے تو رحمت کیا کہتی ہے؟ ارے رحمت العالمین. کیا بولیں گے؟ السلام علیکم بولیں گے آپ اس کو؟ کیا کہیں گے؟ اگر آپ بلاತ್ಕಾರ دیکھ رہے, زنا بالجبر ہو رہا ہے, اب کیا کہیں گے؟ میں مسلمان ہوں, السلام علیکم. اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر کوئی برا چیز دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں کوسو. یہ مثال دے رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ برے انسان ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ غلط کام کہہ رہے, لیکن اگر کوئی مسلمان, میں آپ کو نفرت کی نظر کے دیکھ رہا ہوں, جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں,
जावेद भाई, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं. ऑन द माइक्रोफोन प्लीज, ऑन द माइक्रोफोन. I love you too. खलास. तो आप ये जनरल स्टेटमेंट देना कि मुसलमान मुझसे नफरत करते हैं, मेरे लिए गाली हो गई ना. नो सर, माजरत, मेरे अकेले साथ नहीं, मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बल्कि बहुत से उलमा मेरे दोस्त हैं. माशाअल्लाह. इज्तिमाई तौर पे कोई एक आदमी गलती करता है तो हमारे चर्चेस के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, हमारे सामने हमारे ईमान की धज्जियां उड़ाई जारी होती हैं और हम खामोशी से एक गिद्दड़ की तरह खड़े होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया गया है. मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूं. अभी पिछले दिनों ये पूरा जो है पूरा है. भाई साहब, ये सवाल जवाब का सेशन है, तकरीर का सेशन नहीं है. तकरीर के सेशन के लिए आप एक हॉल हायर कर सकते हैं. आपका सवाल आपने पूछे, में जवाब दिया. अगर कोई शख्स बिना वजह आपसे नफरत करता है तो गलत है. और कुरान की तो आयत है, जितने भी गैर मुसलमान है सबसे करीब है जो नसारा है. अगर आप कुछ गलत काम किए और कोई नफरत करता है, वो भी कुरान की आयत है. कुरान की आयत है सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 सूरह फुसिलत चैप्टर 41 वर्स 34. अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, उसका बदला अच्छाई से दो. जावेद भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं. अगर कोई आपसे बुरा बर्ताव करता है तो कुरान फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते, उनसे अच्छा बर्ताव करो. आपको क्या पता कि आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा. ये कुरान की आयत है, सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 64. तो अगर कोई मुसलमान कुरान पे अमल नहीं करता है तो वो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा. मतलब हर मुसलमान तो मैं नहीं कह सकता अच्छा है. और अगर कोई एक शख्स कोई गलती करता है, आप जैसा कहे कि पूरे कौम पे चढ़ाव करना बिल्कुल गलत है, इस्लाम में भी नहीं है. अगर कोई एक शख्स गलती करता है और वो सजा का हकदार है, उसको सजा मिलना चाहिए. उसका मतलब नहीं पूरी कौम. इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप तारीख पढ़ेंगे, आप तारीख में पढ़ो, चाहे वो 6वीं सदी की हो, 7वीं सदी की हो, 8वीं सदी की हो, आप देखेंगे सबसे महफूज अगर कोई जनरल दीन को फॉलो करने, वो इस्लाम के रूल में. इस्लाम अगर रूल कर रहा है उस शहर को, तो जितने गैर मुस्लिम थे वो अपने आप को महफूज समझते थे. क्यों? इस्लाम में है कि आपको इस्लाम कबूल करने का करो, नहीं करने का नो प्रॉब्लम. एक जजिया दो. ये जजिया कुछ बड़ी अमाउंट नहीं, आपकी इनकम टैक्स से बहुत कम है. जजिया मतलब आप मानते हैं कि ठीक है आपको इस्लाम नहीं कबूल करने का, लेकिन मैं आपके अंदर पनाह चाहता हूं. तो जिजिया टैक्स आप देते, आप कबूल करते, और जब जिजिया टैक्स देते आपको प्रोटेक्शन मिलता है. इस्लाम में कहते हैं दिम्मी. और आप अगर इस्लामिक शरिया रूल के अंदर गैर मुस्लिम है तो मुसलमान मुल्क का फर्ज है कि आपको महफूज रखे. आपको कोई छू नहीं सकता है. और अगर जंग होता है तो आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं, बाकी सब मुसलमान को लड़ने पड़ेगा. और जिजिया बहुत कम है, इनकम टैक्स का तो स्मॉल परसेंटेज है. इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया, उस वक्त जो क्रिश्चियंस थे, ईसाई मजहब में कई फिरके थे, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, कैथलिक्स. खुद ईसाई लोग अपने बाकी ईसाई भाइयों से उनका कत्ल करते थे. और जब इन लोग ने कॉन्कर किया कॉन्स्टेंटिनोपल को, तो मुसलमानों पे जुल्म किया. तो जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कॉन्कर किया तो ईसाई लोग डर गए कि अभी तो हम लोग की मौत आ गई. तो उनने कहा, मैं सलाउद्दीन अय्यूबी हूं, मैं मुसलमान हूं, आप मेरे राज में महफूज है. और इतना हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, क्रिश्चियन ईसाई चाहते थे कि सलाउद्दीन अय्यूबी रूल करे ताकि वो महफूज हो.